نہیں نہیں سر سب سے پہلے ہم آپ سے سمجھنا چاہیں گے کہ جیسے آپ دیکھ ہی رہے ہیں کس طرح سے بلاسٹ پہ بلاسٹ ہوئے جا رہے ہیں پاکستان میں. لاہور میں بھی ہوا ہے اور اس سے پہلے اسلام آباد کا, اور یہاں پہ جو ہے تقریباً 5 سے 6 سٹیز ایسی ہیں جس میں ہائی الرٹ اب لگا دیا گیا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے, کہ ان کو لگ رہا ہے کہ خطرہ ہے. اور ٹی ٹی پی نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ ہم مزید اس طرح کے جو ہے حملے کر سکتے ہیں. کیا دکھ رہا ہے آپ کو سر؟ کیا واپس ہم وہی 10-15 سال پہلے جو ہمارا حال تھا کہ کبھی یہاں بم کبھی وہاں بم, اسی طرف جا رہے ہیں یا یہ کچھ اور ہے؟ دیکھیں, میں آج آپ کو آپ کے ہی پروگرام سے ایک تھوڑا سا اشارہ دیتا ہوں. ویسے تو اشارے نجم سیٹھی صاحب دیتے ہیں, لیکن آج میں آپ کو ایک اشارہ دیتا ہوں کہ کسی بھی ملک میں ایک سرٹن سسٹم لانے کے لیے ان کو ایک سرٹن سٹیپس سے اور کچھ فیزز سے اور کچھ سٹیجز سے گزرنا پڑتا ہے. ملک ایمرجنسی کی طرف جا رہا ہو یا ملک صدارتی نظام کی طرف جا رہا ہو, اب آپ میرے ان دو الفاظ پہ غور کیجئے گا, تو اس کے لیے کہیں نہ کہیں آپ کو ملک میں انتشار اور افراتفری پیدا کرنا ضروری ہو جاتا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ ایک ایسے اچھے چلتے پھرتے پرامن نظام میں, جو کہ ملک میں ایک سکھ کا سانس لیا تھا لوگوں نے, وہاں پر اب یہ دھماکے جو ہونا شروع ہو گئے ہیں, یہ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ کیا بتا رہے ہیں, یہ کیا اشارے دے رہے ہیں کہ اربوں روپیہ خرچ کر کے جو آپریشن وار آن ٹیرر اور یہ ہم نے سب کچھ کیا, برداشت کیا, پیٹ کاٹ کے پتھر باندھ کے عوام نے, غریب نے, آج یہ پھر شروع ہو گئے ہیں. یہ تانے بانے ہمیں پتہ ہے نا کون ہلاتا ہے, یہ کیوں ہلتے ہیں, اور پھر اس سے نقصان معصوم جانوں کا ہوتا ہے. تو اس کو خدارہ مت کیجئے. جو لوگ یہ کرنا چاہ رہے ہیں, جو بھی اپنے آپ کے مذموم مقاصد ہیں حکومت پہ اپنا قبضہ جاری رکھنے کے لیے, اس کے لیے آپ یہ معصوموں کی جانوں سے نہ کھیلیں. ہم سے ویسے ہی کہہ دیں سرنڈر کر دیں گے, مٹھائیاں بانٹ دیں گے, آپ کو ہم دے دیں گے. آپ کو پی ٹی وی کی دیواریں پھلانگنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی, اور آپ کو وزیر اعظم کے ہاؤس میں گھس کے اس کو تھپڑ مارنے کی, گھسیٹنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حالات کچھ اس طرف بنائے جا رہے ہیں. بالکل سر, آج بھی میری کسی سے بات ہو رہی تھی تو بالکل جیسے آپ کہہ رہے ہیں اتفاق سے وہ صاحب نے بھی مجھے یہی کہا کہ لگ یہ رہا ہے کہ اندر سے ہی کوئی یہ سب کچھ کر رہا ہے, اور ٹی ٹی پی وغیرہ کا بس نام ہے, لیکن کیونکہ عمران خان صاحب ابھی تک جو ہے وہ کچھ ڈیلیور نہیں کر پائے ہیں, اور یہ بھی ایک امپیرسمنٹ ہے, تو اس سے بھی شاید جیسے کہنا چاہیے کہ دوسری طرف دکھانے کے لیے اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کی کوشش ہے. وہی بات ہے نا کہ پراکسیز کا لفظ جو ہے وہ صرف پاکستان میں استعمال ہوتا ہے, ہو سکتا ہے کہیں اور ممالک میں بھی کسی حد تک استعمال ہوتا ہو, لیکن جتنا زیادہ پاکستان میں استعمال ہوتا ہے, خاص طور پہ افغانستان کے ریجن کو لے کے, اور یہ جو تحریک طالبان پاکستان ہے, گڈ طالبان ہے, بیڈ طالبان ہے, فلانا گروپ ہے, حقانی گروپ ہے, جتنے بھی اس طرح کی چیزیں, یہ ایجاد کس کی ہیں؟ اس کا آئنسٹائن کون ہے؟ یہ بلب ایڈیسن کون سے ایڈیسن نے ایجاد کیا ہے؟ یہ ہمیں پتہ ہے. وہ ایڈیسن کہاں بیٹھتا ہے, اس کا دفتر کہاں ہے, اس کا مرکز کہاں ہے, اس کا جنرل ہیڈ کوارٹر کہاں ہے؟ تو وہ تانے بانے ہلا سکتے ہیں, ہلاتے ہیں, ہلاتے رہتے ہیں. اب اس میں بس ایک بات یاد رکھنے والی یہ ہے کہ ہم سب کو تو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے, کیونکہ یہ ایک ڈیپ اسٹیٹ ہے, ایک روگ جسے کہنا چاہیے, اس کے اندر ایلیمنٹس ہوتے ہیں. اب وہ ایلیمنٹس اپنے اپنے مضمون مقاصد, بعض اوقات ان کی آپسی جنگ بھی جو ہے نا وہ جاری رہ رہی ہوتی ہے, اور اس میں وہ ایک دوسرے کے بھی دشمن ہوتے ہیں. پنجابی میں کہتے ہیں کتا کتے دا ویری ہوتا ہے. تو وہ یہی مثال ہوتی ہے کہ یہ لوگ آپس میں اتنا لڑتے ہیں کہ یہ سیٹ جو ہے یہ اس بار کا چیف میں بنوں گا, تو اس بار کا کور کمانڈر میں بنوں گا, اس دفعہ کا ISI کا میں بنوں. تو یہ اندرونی جو خلفشار ہے, یہ بظاہر باہر نظر نہیں آتا. چمکتی دمکتی کلف لگی یونیفارم کے پیچھے جو اندر چل رہا ہوتا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا, جو ان کے گھروں میں ہو رہا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا. تو ہمیں یہ اس پہلو کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ یہ عوام جو سمجھتی ہے کہ سارا مورد الزام ہم ایک کو ٹھہرا دیں کہ سیاستدان جو ہے وہ کرپٹ ہے, بیوروکریٹ کرپٹ ہے, سیاستدان کرپٹ ہے, اور پاک فوج جو ہے وہ بالکل پاک صاف ہے. یہ غلط بیانی ہے, اور یہ بھی غلط بیانی ہے کہ سارے سیاستدان جو ہے نا وہ پاک صاف ہیں. تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گناہگار ہوتا ہے, کوئی نیک ہوتا ہے. فوج میں بھی اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہوں گے جو اپنے پروفیشنل ذمہ داری ادا کرتے ہیں, ریٹائر ہوتے ہیں, مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں, اللہ اللہ کرتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کو ایک لاٹری سمجھ کے اس سے بہت سارا فائدہ راتوں رات اٹھانا چاہتے ہیں. وہ چند لوگ ہوتے ہیں, وہ چند جنرل ہوتے ہیں, وہ چند بڑی مچھلیاں ہوتی ہیں. مچھلی پہ مجھے یاد آیا کہ آج کل مچھلیاں بھی بازار میں بہت بک رہی ہیں, تو وہ بھی, اور ہم بہت مہنگے مہنگے داموں خرید رہے ہیں, 1 لاکھ پاؤنڈ کی خرید رہے ہیں. تو یہ بھی ذرا سا دھیان رکھنا چاہیے کہ غریب ملک ہیں, تھوڑا سستی خریدا کریں.
بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر، لیکن سر ساتھ ہی ہم نے ایک کلپ دیکھا، کلپ کیا ویڈیو یہ وہ مطیع اللہ جان صاحب کے چینل کی، اور اس میں انہوں نے فاروق ستار صاحب سے وہ ایم کیو ایم کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو آپ کا بھی ایک کچھ نہ کچھ رہا ہے ایم کیو ایم سے تعلق، آپ کو ان کی بھی کافی میں نے اس بیٹ نیوز کو بھی ہوتی کور ہے؟ کیا ہے جی، میں نے اس بیٹ کو کور کیا ہے. تعلق تو نہ کہیں، تعلق کہیں گے تو پھر لا تعلقی بھی کرنی پڑتی ہے بعض اوقات. تو میں لا تعلق ہی نہیں کرنا چاہتا کسی سے بھی. جب ایک بار کسی سے صحیح، محبت کا رشتہ ہو لیکن جائے تو پھر اس کو جی برقرار رکھنا چاہیے، عزت رکھنی چاہیے. یہ میں گلوکار تو نہیں ہوں، لیکن آج آپ کا پروگرام چونکہ یونیک ہوتا ہے تو ایک چھوٹا سا گانا آپ کو سناتا ہوں. وہ امیتابھ کی ایک فلم تھی کہ جتنی چابی بھری رام نے اتنا چلے کھلونا. تو فاروق ستار ایک کھلونا ہے، اس میں اتنی چابی بھری ہوئی ہے ٹھاکر نے، وہ چل پڑتا ہے. مطیع اللہ سوال جو ہے وہ مشرق کا کر رہے ہیں، وہ جواب مغرب کا دے رہے ہیں، کیونکہ ان کی چابی ہی اتنی بھری ہوئی ہے کہ اس سے زیادہ جواب دینے کی ان کی حیثیت اوقات نہیں. یہ جو صحیح بانی بنتے بالکل. ہیں، یہ جو ہوں بانی بنتے ہیں، یہ بونے بانی بنتے ہیں، اور بونے کبھی بانی نہیں ہو سکتا. اس کے لیے بڑی قداور شخصیت چاہیے ہوتی ہے. اس کے لیے یہ 7 جنم لے کے بھی پیدا ہو جائیں تو الطاف حسین کا جو ہے نا اس کے بال کے برابر، اس کے پاؤں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے یہ لوگ. تو مطیع اللہ جان نے ان کو صحیح پکڑا تھا، صحیح رگڑا تھا. بالکل، مطیع اللہ جان صاحب سے کون انکار کر سکتا ہے، اور انہوں نے بھی صحیح موقع دیکھ کے صحیح سوال مزے لے کیا رہے تھے، تھا. وہ بہت مزے لے رہے تھے. متی صاحب بہت مزے لے رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا. آپ ماسک کے پیچھے جو آپ کی مسکراہٹ تھی وہ ہمیں نظر آ رہی تھی. بالکل، اور لیکن خیر ان سے کون مقابلہ کر سکتا ہے. لیکن سر ساتھ ساتھ اپوزیشن اور گورنمنٹ دونوں کے اوپر آج کل یہ الزام ہے کہ اداروں سے مدد مانگ رہے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ایسا ہو رہا ہے کہ گورنمنٹ بھی یہ جو ہے وہ جوتے پالش کر رہی ہے اور اپوزیشن مطلب دونوں ہی ایک کام کر رہے ہیں؟ انفارچونیٹلی عوام جو ہیں بدل اسی لیے ہوتے ہیں کہ یہ سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہوتے ہیں. ان لوگوں میں صرف اور صرف ایک میری باری کا انتظار ہوتا ہے کہ میں اقتدار میں آ جاؤں، کب آؤں، میرے سر پہ سرخاب کا جو ہے وہ پرندہ کب آ کے بیٹھے گا، یا میں کب اس ملک کا بادشاہ، خلیفہ، مسیحا بنوں گا. انفارچونیٹلی جو پولیٹیکل مین اسٹریم کے جماعتیں ہیں اس میں سے ایک بڑی مایوسی ہمیں ہوئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے. بلاول بھٹو اور آصف زرداری صاحب اگرچہ بہت اچھی پالیٹکس کرتے ہیں وہ لوگ، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اگر پالیٹکس یا سیاست کا لفظ کہیں سیاست پڑھائی جائے تو اس میں زرداری صاحب، میں اس کو اچھے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، زرداری صاحب سے سیکھنا چاہیے کہ جو سیاست ہوتی کیا ہے. کیونکہ سیاست نام ہی مینیپولیشن کا ہے، فور کاسٹ کا ہے، پلاننگ کا ہے، اسٹریٹجی کا ہے، اور زرداری صاحب سے اچھی کوئی نہیں کرتا. لیکن یہاں پہ چونکہ ان کی اپنی بہت ساری مجبوریاں بھی ہیں، ان کی اپنی فائلیں بھی ہیں، ان کے اپنے لوگ بھی ہیں جو اس وقت زیر عتاب ہیں، ان کو بھی بچانا ہے، اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنی سلطنت کو بھی بچانا ہے، پھپھوں کو بھی بچانا ہے، بھتیجوں کو بھی بچانا ہے، سب کو بچانا ہے نا. تو وہ اس چکر میں اب وہ انہوں نے تھوڑا سا سٹانس جو ہے وہ بیک آف کر لیا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید وقت کے ساتھ ساتھ وہ اسٹریٹجی ایک دم سے نہیں کرتے، وہ کوئی جذبہ، جیسے مشرف کو انہوں نے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کے باہر پھینک دیا تھا. مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی کوئی نہ کوئی کامیاب اسٹریٹجی پیپلز پارٹی لے آئیں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ تھوڑا سا اور ایگریسو کھیلیں. باقی آپ کو تو پتہ ہے کہ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ تو فرنٹ فٹ پہ کھیل رہی ہے میاں صاحب کی قیادت میں، اور چھکے پہ چھکے مار رہی ہے. اور شاہد خاقان عباسی نے گراؤنڈ سنبھالا ہوا ہے، احسن اقبال وغیرہ، مفتاح اسماعیل، دیگر دوستوں نے.